میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں۔ نونہالوں، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے بچے دیے۔ ان میں سے 2 بھائی تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا قابیل۔ حابیل اور قابیل اچھے بھائی تھے، مگر جیسے کبھی کبھی بہن بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں ہو جایا کرتی ہیں نا، اسی طرح ان میں بھی ہو جاتی تھی۔ مگر قابیل میں غصہ بہت زیادہ تھا، اسے جلدی سے غصہ آ جایا کرتا تھا۔ لڑائی ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد دوستی بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حابیل اور قابیل میں ایک بار کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی۔ جب بہت لڑائی بڑھ گئی تو وہ اپنے ابا جان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھئی یہ بہت لڑائی ہوگی، آپ کوئی فیصلہ کروا دیں۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ دونوں بھائی قربانی کریں۔ یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس وقت جب کوئی قربانی کیا کرتا تھا، جیسے اب ہم عید پہ، یاد ہے نا آپ کو، عید پہ ہم قربانی کرتے ہیں گائے کی، بکرے کی، اونٹ کی، اسی طرح اس وقت بھی قربانی ہوتی تھی، مگر وہ لوگ اس قربانی کو کھا نہیں سکتے تھے۔ اگر کسی کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتے تو آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی، اور جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے تھے وہ ویسے ہی پڑی رہتی تھی۔ تو حابیل اور قابیل نے دونوں نے قربانی کی اور جو گوشت تھا وہ وہاں پہ رکھ دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو جلا گئی، جبکہ قابیل کی قربانی ویسے ہی پڑی رہی۔ یہ دیکھ کر قابیل کو اتنا غصہ آیا کہ وہ دوڑا دوڑا اپنے بھائی کے پاس گیا اور کہنے لگا، آج تو میں تمہیں مار دوں گا۔ حابیل نے بہت سمجھایا کہ یہ غصہ مت کرو، غصہ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ جب کوئی غصہ کرتا ہے تو وہ ایسے کام کر لیتا ہے جس کے بعد وہ بعد میں شرمندہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ غصہ جو ہے یہ آپ کو شیطان کا دوست بنا دیتا ہے۔ مگر قابیل تو اتنے غصے میں تھا، اس کو کوئی بات ہی نہیں سنائی دے رہی تھی، اس کو کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہو گئی اور تمہاری قربانی قبول ہو گئی؟ حابیل نے کہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، میں نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں کہا تھا کہ وہ آپ کی قربانی قبول نہ کرے۔ مگر غصے میں قابیل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنے بھائی کو ایسا مارا کہ حابیل اسی وقت وہاں پہ فوت ہو گیا۔ اس سے پہلے دنیا میں کبھی کوئی فوت نہیں ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام زمین پہ آئے تھے، ان کے بچے ہوئے تھے، مگر یہ پہلے انسان تھے اور ابھی تک کسی انسان کی وفات نہیں ہوئی تھی۔ جب قابیل نے یہ دیکھا کہ حابیل ایسے زمین پہ لیٹ گیا ہے، ہل جل بھی نہیں رہا، تو بڑا پریشان ہوا۔ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسے کسی کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ اب وہ بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ یہ تو میں کیا کروں، اس کا یہ تو ختم ہو گیا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، اب میں اس کا کیا کروں؟ وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، افسوس کر رہا تھا تو اس کا بھائی۔ تو اتنے میں اسے ایک کوا نظر آیا۔ یاد ہے نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ پہلے ساری مخلوقات بنائی تھی اور آخر میں انسان کو بنایا تھا۔ تو قابیل کو ایک کوا نظر آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ کوا جو ہے اپنے ساتھ ایک مردہ کوا لے کے آ رہا ہے۔ اس نے کہا، ارے یہ تو میرے بھائی کی طرح ہے، یہ بھی نہیں ہل رہا، یہ بھی نہیں بول رہا۔ اس نے دیکھا کہ وہ جو کوا آیا تھا، اس نے زمین کھودی، وہاں پہ اس مردہ کوے کو ڈالا، اس کے اوپر مٹی ڈالی اور اڑ گیا۔ اب قابیل کو بڑا ہی رونا آیا۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میں کیسا برا بن گیا غصے میں آ کے کہ میں تو ایک کوے سے بھی کیا گزرا ہوں۔ کوے کو تو یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، میں
نے غصے میں آ کے اپنے بھائی کو مار دیا اور مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ بڑا ہی شرمندہ ہوا۔ بہرحال اس نے اپنے بھائی کو قبر بنا کر اس میں ڈالا، اس میں دفن کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کے بعد جو بھی کسی انسان کو قتل کرے گا اس کی سزا بہت بری ہوگی۔ اب دنیا میں جو یہ پہلا قتل ہوا، بھلا کیوں ہوا؟ غصے کی وجہ سے۔ غصہ اتنی بری چیز ہے، غصہ جو ہے وہ انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان جو آگ کا بنا ہوتا ہے، انسان بھی ویسا ہی آگ کا بن جاتا ہے۔ اور جو غصہ کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی عباد الرحمن نہیں بن سکتے، کبھی بھی رحمان کے بندے نہیں بن سکتے، کیونکہ رحمان کے بندے تو ہمیشہ مسکرانے والے، دھیمے، دوسروں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، ہے نا؟ آپ بھی وعدہ کیجئے کہ آپ غصہ اپنا تمام ختم کر دیں گے اور رحمان کے بہت پیارے بندے بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔